اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیہ علی علیہ السلام۔ میں نے معمول کے مطابق جناب کی خدمت میں مسئلہ طلاق پر گفتگو کرنا شروع کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، عرض کیا کہ طلاق کے جو طریقہ کار ہیں وہ چند جملوں میں، کیونکہ یہ اتنا بڑا وسیع مضمون ہے، اس پر اگر ہم مہینہ بھی بحث کریں تو یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جو چند ضرورت کے مسائل تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور آج آپ کی خدمت میں میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انسان خود عربی پڑھ سکتا ہو، عربی بول سکتا ہو، قرآن مجید پڑھا ہو، وہ عربی بول سکتا ہو اور اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، وہ اس نوبت پر بات آ گئی کہ وہ طلاق دے، تو خدا را اس کو طلاق دینے کے لیے ان جملوں کو جو ادا کرنا ہے یہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ ایسے جملے ادا کریں گے تو آپ کی طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی، اگر ایسے جملے ادا نہیں کریں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ آپ نے طلاق دینے سے پہلے آپ نے گواہ بٹھا لیے، سارا تمام آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ نے الفاظ بولنے ہیں زوجتی فلانتو، زوجتی فلانتو۔ یہاں جو فلانتو لفظ ہے اس پر آپ غور کرنا، فلانتو یہ آپ نے نہیں پڑھنا، فلانتو سے مراد کیا ہے؟ آپ نے یہاں اس عورت کا نام لینا ہے، فلاں بنت فلاں، آپ نے اس عورت کا یہاں نام لینا ہے کہ زوجتی فلاں بنت فلاں طالقن۔ یہ ہے مرد خود جب طلاق دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے جملے 3 مرتبہ ادا کرے، اور عورت سنے یا نہ سنے، عادل گواہوں میں بیٹھ کر آپ یہ صیغے جب ادا کریں گے تو آپ کی طلاق جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ پھر وہ عورت جو ہے اپنی عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے گی وہ شادی کر سکتی ہے، آپ سے آزاد ہے۔ اگر آپ اس کو طلاق دینے کے بعد جاہلانہ طریقہ اپنائیں گے کہ اس کی شادی کسی جاہل سے پوچھ کر کسی اپنی مرضی کے ساتھ اس کی شادی کسی اور جگہ کر دیں گے، تو پھر اس کو اپنی مرضی کے ساتھ وہاں سے طلاق لے کر پھر اپنے سے نکاح کریں گے، تو اس کو محترم کہتے ہیں حلالہ، اور یہ کرنا اور کرانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ تو خدا را آپ نے اگر طلاق دینی ہے تو اس کا طریقہ کار ہم نے بتا دیا، ایک پیغام میں، دوسرے میں، تیسرے میں، اب یہ چوتھا پیغام ہے، اس میں ہم آپ کو صیغہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے طلاق دینی ہے، سب تمام کرنے کے بعد عورت کا حیض نفاس سے پاک ہونا، عورت کا جب آپ طلاق دیں آپ غصے کی حالت میں نہ ہوں، اور جب آپ طلاق دیں 2 عادل گواہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں، یہ سارا تمام کرنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ زوجتی سے مراد ہے کہ میری بیوی، زوجتی سے مراد آپ نے بول زوجتی فلانتو طالقن۔ یہاں جو فلانتو لفظ ہے اس پر آ کے آپ نے اپنی بیوی اور اس کے باپ کا فلاں بنت فلاں کا ذکر کر کے آگے کہنا ہے کہ طالقن۔ جب آپ اس طریقے سے طلاق دیں گے تو پھر آپ کی طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو وکیل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ وکیل کریں گے تو وکیل کو جو صیغہ ادا کرنے کا طریقہ ہے اس کو آتا ہے۔ یہ طریقہ ہم نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی ایسا کام سر انجام دینا ہے یا کسی اور دوست اب آپ کو بتانا ہے تو یہ جملے جو ہیں یہ آپ یاد فرما لیں، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ کے بھی کام اور کسی اور کے بھی کام آتے ہیں۔ لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مالک سب کے گھر کو آباد رکھے، لیکن اگر شریعت نے ہمیں یہ قانون بتایا ہے تو کسی ناج پر ہمیں بتایا ہے، بجائے ہم عورت کو ماریں پیٹیں، اس کے آزاد توڑ دیں، یہ باتیں کریں وہ باتیں کریں، ان سب سے بہتر طریقہ ہمیں قرآن و حدیث جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ کی اپنی عورت سے بن نہیں آتی، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عورت کو مارنا پیٹنا، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو جو رویہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، خدا را یہ سب رویہ ناجائز ہے۔ یہ قطعی طور پر جائز نہیں کہ آپ اپنی عورت کے چہرے پر تھپڑ ماریں، یہ بھی ہمیں حکم نہیں شریعت سے کہ اپنی عورت کے چہرے پہ تھپڑ مارنے کا بھی ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جو شریعت نے قوانین بتائے ہیں، کیونکہ ہم دائرہ اسلام میں ہیں،
جملہ لوگ بولتے ہیں، سنتے ہو کہ ہم دائرہ اسلام میں ہیں. جب ہم کسی دائرے میں چلے جاتے ہیں تو اس دائرے کو جو قوانین ہوتے ہیں ان کو ہمیں ماننا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے اب بجائے کسی کو مارنا پیٹنا، اس کے اعضاء توڑ دینے یا اس بدنامی کسی طرح کے اس کے پیچھے لگا دینا، یہ قطعی طور پر جائز نہیں. کیونکہ اگر کسی پر آپ بہتان لگاتے ہیں تو بہتان کی دنیا میں سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے. آپ اندازہ کریں اگر آپ معاشرے میں اس کی سزا پائیں گے تو کتنے کوڑے آپ کو ملیں گے. تو اس لیے خدا را ان سب جو غیر شرعی باتیں ہیں ان سے ہٹ کر آپ کو قرآن و حدیث نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی اپنی عورت سے بن نہیں آتی تو آپ کہہ دے زوجتی فلاں بنت فلاں طالقن، تو اس کو آپ کی طرف سے اس عورت کو طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی. اب وہ عورت جو ہے آپ کی طرف سے آزاد ہے. اب آپ کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا نکاح کرنے پہ، اس کی شادی کرنے پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں. اگر آپ اس کا نکاح اپنی مرضی کے ساتھ کروائیں گے تو یہ آپ لعنت کمائیں گے. تو خدا را اس چند جملوں کے مضمون کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم بروز معاشر سرخرو ہو کر محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. وما علینا الا البلاغ.